بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام نیکی اور صلہ رحمی کے بیان میں جو حدیث نمبر 9 نقل کی ہے، جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کل معروف صدقہ، کل معروف صدقہ، معروف، ہر معروف صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم قاعدہ بیان کیا ہے اور ایک بہت مشہور غلط فہمی ہے ہم لوگوں میں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا ہے. نیکی اور صلہ رحمی کے بیان میں خاص طور پر اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا ہر معروف صدقہ ہے. کیا ہے معروف؟ شریعت میں جسے بھی نیکی کہا گیا ہے، معروف جسے بھی نیکی کہا گیا ہو، اگر کوئی اسے انجام دیتا ہے تو یہ صدقہ ہے. صدقے کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہے کہ کوئی آدمی کسی کو مال دیتا ہے تو یہی صدقہ ہے. شریعت میں صدقہ اسی کو نہیں کہتے ہیں. احادیث میں صراحت کی گئی ہے کہ صدقے کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے. یقیناً صدقہ اس کا تعلق مال سے ہوتا ہے کہ ہم مال خرچ کرتے ہیں، لیکن شریعت میں صدقے کا معنی بہت وسیع ہے. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بخاری کی وہ مشہور روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس فقراء مہاجرین، وہ صحابہ جو فقراء تھے، جن کے پاس مال نہیں تھا، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کی. اس لیے بھی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ صدقہ صرف مال سے ہوتا ہے تو پھر صحابہ کی اکثریت تو فقراء میں سے تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مال ہی سے صدقہ ہو سکتا ہے، پھر اکثر صحابہ اکرام کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے پاس مال نہیں تھا؟ بخاری کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء مہاجرین ایک طبقہ آیا، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کی. شکایت یہ تھی، ذهب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے نبی، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اجر لے کر کے چلے جا رہے ہیں. کیسے؟ کہا کہ اللہ کے نبی، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ خوبی یہ ہے، یتصدقون بفضول اموالہ، ان کے پاس مال ہے، وہ مال خرچ کر کے نیکیاں لے کر چلے جا رہے ہیں. یہ شکایت ہے. یعنی شکایت یہ ہے کہ ان کے پاس صدقے کی نعمت ہے جس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے آگے واضح کیا ان کو. آپ نے کہا، کیا اللہ نے تمہارے لیے صدقے کا انتظام نہیں کیا ہے؟ جن کے پاس کوئی مال نہیں، آپ نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے صدقے کا انتظام نہیں کیا ہے؟ آپ نے ان بکل تسبیحۃ صدقہ، آپ نے کہا تم جب کہتے ہو سبحان اللہ، وہ بھی صدقہ ہے. وبکل تحلیلۃ صدقہ، جب تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ، یہ صدقہ ہے. بکل تحمیدۃ صدقہ، جب تم کہتے ہو الحمدللہ، یہ بھی صدقہ ہے. بکل تکبیرۃ صدقہ، جب تم کہتے اللہ اکبر، یہ بھی صدقہ ہے. وامر بالمعروف صدقہ، دوسروں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے. ونہی عن المنکر صدقہ، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے. وفی بضع احدکم صدقہ، اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے، اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے. صحابہ نے ساری باتیں سنی. آپ نے کہا اللہ نے تمہارے لیے پہلے سے صدقے کا انتظام کر رکھا ہے. وہ مال سے صدقہ کرتے ہیں، تم ان چیزوں سے صدقہ کرو، یہ مطلب ہے اللہ کے نبی کا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، یہ ساری چیزیں تو صدقہ ہیں، لیکن کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے کہا مجھے بتاؤ، اگر کوئی آدمی حرام طریقے سے کسی عورت سے ملاقات کرے تو اسے گناہ نہیں ہوگا؟ صحابہ نے کہا گناہ ہوگا. آپ نے کہا جب وہ حلال طریقے سے نیکی کے راستے سے اپنی بیوی سے ملتا ہے، اللہ اسے بھی صدقہ لکھتا ہے. کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صاف لفظوں میں مثال کے ساتھ واضح کیا کہ صدقے کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے. آپ نے کہا اللہ نے تمہارے لیے دوسرا راستہ رکھا ہے صدقے کا. اسے علماء کہتے ہیں کل معروف صدقہ. یہ اسلام کے قواعد میں سے ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہوتی ہے، اور وہ دو طرح سے ہے نیکی. ایک یہ ہے کہ ہم اپنی ذات میں کوئی عمل کرتے ہیں، اللہ کے تسبیح، نماز کے لیے آنا، مسجد کی طرف چل کر کے جانا وغیرہ، جن عبادتوں کا تعلق صرف ہماری ذات سے ہے، یہ بھی صدقہ ہے.
نمبر 2، اللہ کے مخلوق کو ہم فائدہ پہنچاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، وہ بھی صدقہ ہے۔ ایک روایت میں آپ نے کہا مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی صدقہ قرار دیا کہ مخلوق کے ساتھ جو بھی حسن سلوک ہوتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صدقہ صرف مال سے ہوتا ہے، پہلی غلط فہمی دور کریں۔ نمبر 2، صدقے میں کبھی بخیلی نہ کریں، آپ کے پاس مال ہے تو اس سے بھی کریں، اور ان ساری نیکیوں سے صدقہ کریں کہ اللہ ان سب پر صدقے کا اجر دیتا ہے۔ اس وجہ سے سلف کسی بھی نیکی کو صدقہ سمجھتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے۔ بعض سلف کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے علاقے میں بوڑھی عورتیں بہت تھیں، اس زمانے میں روشنی کا انتظام نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، وہ کیا کرتے تھے، رات میں آگ جلاتے تھے اپنے گھر میں اور آواز لگاتے تھے کسی بھی عورت کو اگر رات میں باہر جانا ہے تو میرے گھر سے وہ آگ لے سکتی ہے، تاکہ راستے میں آتے جاتے ہوئے اس کے لیے آسانی ہو۔ سبحان اللہ، یعنی وہ اس عمل کو بھی صدقہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے میں ان کا تعاون ہو تو یہ بھی ہمارے لیے صدقے کی بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ ہر بھلی چیز صدقہ ہے۔ علماء کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل پتہ چلتا ہے کہ اس نے صدقے کو صرف مالداروں کے ساتھ نہیں رکھا ہے، اور صرف مال کے ساتھ نہیں رکھا ہے، بلکہ ساری نیکیوں کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، اور صدقے کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے، وہ نیکیوں میں سے کوئی بھی نیکی کرتا ہے انشاءاللہ اسے صدقے کا اجر لکھا جائے گا۔ اس لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ صحابہ واپس چلے گئے اور ان اذکار کی پابندی کی، پھر بعد میں شکایت لے کر آئے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں کیا شکایت لے کر آئے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے مال والے جو بھائی ہیں ان کو معلوم پڑ گیا ان کے بارے میں بھی، ان نیکیوں کے بارے میں ان کو بھی معلوم پڑ گیا، اب وہ مال سے بھی صدقہ کر رہے ہیں اور ان ساری نیکیوں کو بھی کر لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے عطا کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں زندگی کا یہ قاعدہ ہے کہ ہم سے بہتر جو بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر کبھی ظلم نہیں کیا ہے، ہم سے بہتر لوگوں کو دیکھو تو یہ کہو کہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ دیتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر 2 مشہور علماء ایک ساتھ پائے جاتے تھے مدینہ میں، ایک شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کے نام سے مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں، ان کے فتوے بہت مشہور، اللہ نے ان کو بہت مقبولیت دی۔ دوسرے عالم ہیں ناصر الدین البانی، شیخ البانی جن کو ہم کہتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت مقبولیت دی۔ دونوں ایک ساتھ مدینہ میں پائے جاتے تھے ایک عرصے کے لیے، اور دونوں کے درس ہوا کرتے تھے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حکومتی لیول پر بہت بڑے منصب پر تھے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مفتیان کے سب سے بڑے سربراہ مانے جاتے تھے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس منصب پر نہیں تھے۔ شیخ بن باز اتنے بڑے منصب پر ہونے کے بعد بھی ان کی جو مجلس ہوتی تھی بیان کرنے کی، درس حدیث کی، تعلیم کی، اس مجلس میں 30-35 لوگ 40 لوگ آ کر بیٹھتے تھے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس درس میں 300 سے زیادہ لوگ بیٹھتے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک عالم دین جو حکومتی لیول پہ بہت بڑے منصب پر ہے، متقی پرہیزگار ہے، ان کی مجلس درس میں لوگ کم ہیں ان کے مقابلے میں جو اتنے بڑے لیول اور منصب پر نہیں ہیں۔ تو بعض طلباء نے ان سے شکایت کی کہ آپ کے درس میں لوگ تھوڑے بیٹھتے ہیں، ان کے درس میں زیادہ بیٹھتے ہیں۔ اب سوچئے کہ اگر ہم اس سچویشن میں ہوں، اس حالت میں ہوں، تو کیا کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی کا جو جملہ ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ دیتا ہے۔ شیخ بن باز سے کہا گیا کہ آپ کے مجلس میں کم بیٹھتے، ان کے مجلس میں زیادہ بیٹھتے ہیں۔ شیخ بن باز نے صرف اتنا کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ دیتا ہے۔ یہ فضل ہے ان کو ملا کہ ان کے مجلس درس میں زیادہ بیٹھ رہے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے نفع پہنچاتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میرے اوپر ظلم نہیں کیا گیا، اللہ نے میرے درس کے اندر بھی لوگ بھیجے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے مزید وہ نوازتا ہے۔ تو یہ کلمہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جب آپ اسے یاد رکھیں گے ہمارے اندر حسد کی کیفیت نہیں ہوگی۔ جب بھی اپنے سے بہتر کو دیکھیں گے ہم کہیں گے اللہ کا فضل ہے، اس کی مرضی، جسے چاہے وہ نبی بناتا ہے، جسے چاہے رسول بناتا ہے، جب چاہے وہ قیامت کو قائم کرے گا، جسے چاہے عزت دے گا، مال دے گا، اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ اللہ نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اگر وہ مال سے بھی صدقہ کرتے ہیں اور یہ نیکیاں کر کے بھی صدقہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کا یہ فضل ہے۔
لہٰذا مومن کو چاہیے کہ جو اپنی طاقت بھر وہ نیکی کر سکتا ہے کرے، صدقے کا اہتمام کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے مطابق کثرت سے نیکیاں کرنے اور صدقے کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔